بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کرنی میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ میں آصف فاروقی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک بہت ہی مشہور اہم قسم کی بیماری جو ہمارے معاشرے کے افراد میں عام ہو چکی ہے، قرآن کریم کا ایک مجرب علاج جو اس بیماری سے چھٹکارا اور نجات دے سکتا ہے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کے جو عزیز و اقارب اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اس عمل کی برکت سے اللہ انہیں ضرور بضرور شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر خوراک کی بے اعتدالیاں اور ناقص ملاوٹ شدہ خوراک، اور اسی طرح اس کے کھانے میں افراط و تفریط، انسان صحت کا خیال نہیں رکھتا، ترتیب سے سنت کے مطابق کھانا نہیں کھاتا، اس میں بہت بے اعتدالیاں کرتا ہے، تو ایسے معاشرے میں ایسے لوگوں کو بے شمار بیماریوں کا سامنا ہے۔ بڑی بڑی بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج بہت مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، یا ہے تو بہت مشکل ہے، جیسے کینسر ہو گیا، شوگر کی بیماری ہے، اور آج کل تو نئی نئی بیماریاں جن کا ہم نے نام نہیں سنا۔ پہلے کورونا تھا، ابھی عشوب چشم کی کثرت ہو گئی ہے، تو یہ بہت ساری بیماریاں ہیں، اور ان کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ ہم قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، اس کے اندر شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن قرآن سے ہم شفا نہیں لیتے۔ آج ہمیں ڈاکٹر کی دوائی پر، میڈیسن پر اعتماد ہے، لیکن اللہ کے کلام میں پر اعتماد نہیں ہے۔ تو آئیں اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ کو شوگر کا علاج ایک قرآنی آیت سے بتانے چلا ہوں۔ اس علاج کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے چند چیزوں کا خیال کرنا ہے، اور یہ بہت ہی مجرب ہے، ہمارے اکابر کا، علماء کا آزمودہ نسخہ ہے۔ جس نے بھی ان شرائط کی پابندی کرتے ہوئے شوگر کا یہ علاج کیا ہے، اللہ نے اسے شفا بخشی ہے۔ پہلی بات، آپ نے پکی توبہ کرنی ہے۔ پہلے سارے گناہوں سے توبہ کہ اللہ مجھ سے جو بھی گناہ ہو گئے تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کے بعد پکا پختہ عزم و ارادہ کہ میں نے آئندہ یہ گناہ نہیں کرنے، اور اس کے بعد جماعت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت سے پڑھنا ہے، یعنی نماز کی پابندی کرنی۔ پہلا عمل ہو گیا توبہ، پہلے گناہوں کی معافی، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور اس کے بعد نماز با جماعت کی پابندی، اور اس کے بعد کثرت سے استغفار، استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کثرت استغفار کے بعد
قرآن کی یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 8 میں۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، 11 دفعہ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم الی آخرہ پڑھ لینا 11 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد 21 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر یہ 1 گلاس پانی پر دم کرنا ہے، اور شوگر کے مریض کو روزانہ وہ پانی پلانا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ پانی ایک بوتل میں ڈال دیا جائے 1 گلاس، اور اس میں 1 گلاس پانی اور ڈالا پیتے رہیں صبح سے شام تک۔ مریض جب بھی پانی استعمال کرے اس پانی کو استعمال کرے۔ اور یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی رکوع نمبر 8، ربی ادخلنی مدخل صدق، اس کو 21 مرتبہ، اور اس کے بعد یہ عمل کرتا رہے انشاءاللہ 40 دن کے اندر اس کو افاقہ ہوگا، اور غذا کی بے اعتدالیاں چھوڑ دے۔ علاج سے بہتر پرہیز ہے، انسان پرہیز کرے، وہ چیز جس سے یہ بیماری بڑھتی ہے ان چیزوں کو چھوڑ دے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 40 دن کے اندر انسان جب یہ دوا پڑے گا اور پانی پر دم کر کے پیے گا تو 40 دن میں اس کو ضرور بضرور افاقہ ہوگا۔